علی حیدر نے شرمین کے ساتھ ہر طرح سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اس کے مزاج اور انداز سے سخت چڑ رکھتا تھا۔ ان کا گھرانہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ فائنینشلی گرو کر چکا تھا، مگر انہوں نے اپنی مذہبی اقدار اور روایات کو کبھی پس پشت نہیں ڈالا۔ شرمین کو جس پل لیڈی ڈاکٹر نے اس کے پریگننٹ ہونے کی نیوز سنائی تو اس کا جی چاہا کہ وہ اس ڈاکٹر کا وہیں قتل کر ڈالے، کیونکہ خود شرمین بھی اب سمجھ چکی تھی کہ علی حیدر اور اس کے درمیان سب کچھ نارمل نہیں رہ سکتا۔ وہ جس لائف کی ایکسپیکٹیشن اس سے لگائے بیٹھی تھی، علی حیدر اس لائف کا کبھی تصور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ شہاب الدین نے بیٹی کو شادی کے بعد آنے والی پہلی سالگرہ پر ایک اچھی ویل اسٹیبلشڈ سوسائٹی میں ایک کنال کا فلی فرنشڈ گھر گفٹ کیا تھا۔ شادی پر تو اس نے علی حیدر کی بات مان لی تھی، مگر اپنے ارمان بھی تو کسی نہ کسی طرح پورے کرنے تھے، اس لیے یہ سب کچھ انتہائی سوچ بچار کے بعد کیا گیا تھا۔ شرمین نے گھر کی چابیاں ہاتھ میں آتے ہی علی حیدر کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کر دی۔ بس اب بہت رہ لیا ادھر، میں اب اپنے نئے گھر میں موو کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ بہت محبت اور عاجزی سے اپنی بات منوانا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں نا آنٹی، انکل کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے جانے سے، اور ایک طرح سے یہ صحیح بھی ہے۔ وی آر میرڈ ناؤ، ہماری بھی کوئی پرائیویسی ہے، اس نے علی حیدر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں کسی نے پابند کیا ہوا ہے؟ جب تمہارا جی چاہتا ہے سوتی ہو، جب جی چاہتا ہے اٹھتی ہو، نہ دن دیکھتی ہو نہ رات، نہ اپنے شوہر کے آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا علم، نہ تمہیں یہ اندازہ ہے کہ گھر میں دو بزرگ بھی رہ رہے ہیں جن کی تمہاری طرف کوئی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے۔ ارے تم کیا ان کی ذمہ داری لوگی، بلکہ الٹا وہ تمہارے کھانے پینے کا خیال کر رہی ہوتی ہیں۔ علی حیدر جو شادی کے چند ماہ شرمین کے ناز و انداز دیکھتا رہا تھا، آخر ایک دن بول ہی اٹھا تھا، میں یہاں ہی رہوں گا اپنے ماں باپ کے ساتھ، تم کو یہاں سے جانا ہے تو بے شک چلی جاؤ۔ وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوا، مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس حد تک تنگ نظر نکلو گے تو میں تم سے کبھی شادی کرنے کا سوچتی بھی نہ۔ شرمین نے بھی اپنے دل کی بات علی حیدر کو سنا ڈالی۔ ظالم آدمی، تم پر میری محبت، میری محنت کا کچھ اثر نہ ہو سکا، اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اکیلی جا کر وہاں رہوں؟ تم جانتے بھی ہو تم باپ بننے والے ہو۔ ہاں جانتا ہوں، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہی رہنا ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہاں امی ہیں، وہ تمہارا خیال بہتر طریقے سے رکھ لیں گی۔ تھوڑے عرصے کی بات ہے، پھر تم جو چاہے کرنا، میں تم سے کسی بات پر نہیں بگڑوں گا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑے ٹائم کی بات ہے، مجھے پیس آف مائنڈ چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے، صرف تمہارا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ کمرے سے آنے والی آوازیں باہر بیٹھے بوڑھے ماں باپ بھی سن رہے تھے۔ صبح جب علی حیدر کو ماں نے ناشتہ دیا تو وہ اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے بول پڑی، بیٹا شرمین کی بات میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کی بات مان لے، تو شرمین کو لے کر اپنے نئے گھر میں چلا جا، ہم سے ملنے کبھی کبھار آ جایا کرنا۔ ماں نے نہ جانے کس دل سے اپنے اکلوتے بیٹے سے یہ بات کہی تھی، اور جب اس نے علی حیدر کا چہرہ دیکھا تو وہ غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں بیٹے، تیرے بابا اور میں نے بہت سوچ بچار کر کے تجھے اجازت دی ہے۔ اس وقت شرمین کی صحت اور خوشی ہمیں زیادہ عزیز ہے، تو کچھ نہ سوچ میرے بچے۔ ماں نے بات کو ختم کرتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ شریف آدمی کی بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اسے اس کی شرافت ہی مار ڈالتی ہے۔ پہلے دن سے شرمین کے ساتھ کمپرومائز کا جو تعلق علی حیدر نے جبر کرتے ہوئے قائم کیا تھا، اس کا دورانیہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ شرمین کسی شاہی گھڑ سوار کی مانند اپنی من چاہی منزلوں کو سر کرتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں اب اس عالیشان محل میں رہنے لگے تھے جہاں نوکروں کی اور خدمت گزاروں کی ایک بھاری نفری بھی ساتھ تھی۔ علی حیدر کی بوڑھی ماں تو کیا ہی شرمین کا خیال رکھ پاتی ہوگی، جو سکون اسے اب ان ملازموں نے دے رکھا تھا۔ جہاں ایک طرف شرمین کی زندگی سکون میں آ گئی تھی، وہیں دوسری طرف علی حیدر اپنے آرام سے بے آرام زندگی میں کود چکا تھا، اور یہ سب اس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر آنے والی زندگی کا احساس کرتے ہوئے کیا تھا۔ دوسری طرف شازیہ کی زندگی میں ایک نیا طوفان برپا تھا۔ لاہور سے کراچی جانے کے لیے وہ تمام افراد ٹرین میں سوار تو ہو گئے، مگر احسن رفیق کے باپ نے شازیہ کو اس کی ماں باپ کے گھر بھجوا دیا تھا، کیونکہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی کہ وہ اتنا لمبا سفر بھی اس حال میں طے کرتی۔ جس صبح ان کی ٹرین کو کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچنا تھا، اس صبح تقریباً 4 بجے کے قریب وہ ٹرین تیز رفتاری کے باعث پٹریوں سے اتر کر
سامنے سے آنے والی دوسری ٹرین سے جا ٹکرائی اور شدید حادثے کا شکار ہو گئی۔ فرقان کو جب اطلاع موصول ہوئی تو وہ جائے حادثہ پر جا پہنچا اور وہاں سے معلوم ہوا کہ شازیہ کے گھر کا کوئی ایک فرد بھی حادثے سے بچ نہ سکا تھا۔ شازیہ پر احسن کی موت کی خبر کسی طوفان سے کم نہ تھی۔ وہ اس صدمے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ احسن ایک اچھا شوہر تھا اور وہ اسے اس طرح کھو چکی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ احسن کی موت کی اطلاع علی حیدر اور اس کے گھر والوں کو بھی ملی تھی اور وہ تمام لوگ شازیہ سے ملنے اس کے گھر آئے تھے۔ شازیہ کی سسکیوں کی مدھم آوازیں باہر بیٹھے علی حیدر نے سنی تھی۔ علی حیدر نے اپنی ماں سے واپسی پر شازیہ کا حال احوال دریافت کیا۔ وہ کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ ماں نے بتایا کہ شازیہ بھی امید سے ہے، اس کا 7واں ماہ چل رہا ہے، بیچاری اس صدمے کے بعد نہ جانے اپنا خیال کیسے کرے گی۔ علی حیدر کو اس کا حال جان کر بے حد تشویش ہوئی تھی۔ وقت اپنی روانی سے گزرتا چلا گیا۔ شازیہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور کچھ عرصہ بعد علی حیدر اور شرمین کو اللہ نے بیٹی سے نوازا تھا۔ شرمین نے پریگننسی کا سارا عرصہ بڑے شاہانہ انداز میں کاٹا اور بغیر کسی سے صلاح مشورہ کیے بچی کا نام مثال رکھا تھا۔ مثال علی، یہ میری مثال ہے، اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا جب علی حیدر اور شرمین نے اس کے عقیقے کی تقریب کے لیے گھر آئے مہمانوں کو مخاطب کیا۔ یہ بات تم نے اکیلے ہی ڈیسائیڈ کر لی؟ علی حیدر نے شرمین سے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس میں آخر کیا حرج ہے؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ لیں جناب، اب ان کی بھی سن لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اکیلے ہی نیم ڈیسائیڈ کر لیا۔ بھلا میرے علاوہ کون حق رکھتا ہے؟ میں ماں ہوں اس کی، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ علی حیدر نے ایک نظر اٹھا کر اپنے ماں باپ کو دیکھا جو خاموش بیٹھے اپنی بہو کے نئے انداز دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر میں بھی ایک بات اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، علی حیدر نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ کیا؟ شرمین کی والدہ نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ میں اور میری بیٹی مثال آج اپنے دادا دادی کے گھر واپس جا رہے ہیں اور اب ہم انہی کے ساتھ رہیں گے۔ آمنہ، اس کے شوہر اور چھوٹے بیٹے عثمان نے تالیاں بجا دیں۔ شرمین کا یہ بات سنتے ہی رنگ فک ہو گیا۔ ہاؤ کوڈ یو! یہ ڈیسیژن آپ نے اکیلے کیسے لے لیا؟ وہ مہمانوں کے جانے کے بعد پھٹ پڑی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے تم نے میری بیٹی کا نام مثال رکھ دیا، جبکہ میں بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ تمہاری مثال بنے، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ اپنا سامان پیک کر لو، ہم صبح کا ناشتہ اماں ابا کے ساتھ ہی کریں گے۔ علی حیدر نے شرمین کی کسی بات کے جواب کا انتظار کرنا گوارا نہ کیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ علی حیدر اور فرقان کی دوستی اسی طرح قائم تھی۔ وہ اکثر فرقان سے ملنے اس کے گھر چلا جاتا یا وہ دونوں باہر کہیں مل لیا کرتے تھے۔ فرقان گورنمنٹ کالج میں لیکچرر تھا اور باقی دو بہنوں کو بیاہ کر اب اس نے اپنی شادی کا بلاوا علی حیدر کو دیا تھا۔ یار تم نے لازمی آنا ہے اور بھابھی کو بھی لانا ہے، ہم زیادہ گیدرنگ نہیں کر رہے، بس گھر والے ہیں، بہنیں ہیں اور تم لوگ ہو۔ فرقان اسے تفصیلات بتا رہا تھا جب علی حیدر نے بے اختیار پوچھ لیا، شازیہ کیسی ہیں؟ وہ کیسی ہوگی؟ سارا وقت یا تو اپنے بیٹے طلحہ کے ساتھ گزارتی ہے یا پھر گھر کے کام کاج میں۔ میرے ایک دو کولیگز نے پیغام بھی بھیجا ہے شازیہ کے ساتھ نکاح کا۔ ایک کی تو ابھی تھوڑے ٹائم پہلے بیوی کا انتقال ہوا ہے، 2 بیٹیاں ہیں اس کی، اپنا گھر بار ہے، مگر شازیہ کو جیسے دنیا ہی بھول گئی ہے، وہ شادی کا نام سننا ہی نہیں چاہتی۔ طلحہ کو بھی باپ کی شفقت کی ضرورت ہے، اماں ابا اس کے لیے کافی فکر مند رہتے ہیں، مگر وہ کسی طور راضی نہیں ہوتی۔ تم ایک کام کرو، تم آمنہ سے کہو کہ وہ بات کرے شازیہ سے، میں اس رشتے کو جانے نہیں دینا چاہتا۔ فرقان کی جیسے کسی دکھتی رگ کو علی حیدر نے چھیڑ دیا تھا اور علی حیدر خاموشی سے بیٹھا فرقان کی باتیں سن رہا تھا۔ فرقان کی شادی کی تقریب میں علی حیدر کی تمام فیملی نے شرکت کی، ماں سوائے شرمین کے، جس نے بڑی بے پرواہی اور حقارت کے عالم میں انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے بقول وہ ایسی گیدرنگ میں جانا اپنی انسلٹ سمجھتی ہے۔ شادی کا فنکشن فرقان نے ایک اچھے ہوٹل میں ارینج کیا تھا۔ اس نے اپنی ایک کولیگ سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اسے پروپوز کیا اور آج اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہا تھا۔ علی حیدر کو فرقان کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، اس کی نظریں مسلسل کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں اور بالآخر اسے وہ نظر آ گئی تھی۔
ڈارک گرین رنگ کی شلوار قمیض کے سوٹ میں معمولی سا میک اپ کیے، سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ ایک الگ ٹیبل پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی، جب اسے علی حیدر کے سلام نے چونکا دیا۔ السلام علیکم۔ او آپ؟ وعلیکم السلام۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ جی۔ کیسی ہیں آپ شازیہ؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر علی حیدر کو دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے، چہرے پر ہلکی داڑھی اور وہی گہری سیاہ آنکھیں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ بولا۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ آپ کو ہمت دے، علی حیدر سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا ہے میری قسمت ہے، وہ نظریں اٹھائے بغیر بولی۔ ہاں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، سنا ہے آپ کی شادی شرمین شہاب الدین سے ہوئی ہے۔ علی حیدر کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اسی پل اس میں سما جائے۔ آپ کو مبارکباد دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ میری بھی قسمت ہے۔ اس نے شازیہ کے ہی حروف اسی پر دہرا دیے۔ شازیہ نے اچانک اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ ہنس دیا، جیسے خود کے ساتھ ہوئے قسمت کے اس فیصلے پر طنزیہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ آج کل؟ کچھ خاص نہیں، بھائی کے ساتھ ان کے کالج میں ایک دو کلاسز کو اسلامیات اینڈ عربک کے لیکچرز دے رہی ہوں، باقی وقت طلحہ کا ہوتا ہے۔ طلحہ آپ کا بیٹا؟ علی نے پوچھا۔ جی۔ وہ ہر بات کا مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ علی حیدر کو محسوس ہوا کہ وہ شاید اس کے اس طرح آ جانے کی وجہ سے بے چین ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ بارات کے فنکشن سے واپسی کے وقت فرقان نے اسے ولیمے پر آنے کی خاص تاکید کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ اس کا سامنا شازیہ سے ہو، کیونکہ اس نے بڑی محنت کر کے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور شرمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ لیکن شازیہ کے ساتھ ہوئے اس حادثے اور اس ملاقات کے بعد اس کا دل مزید بے چین ہو چکا تھا۔ وہ رات گئے اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا تلاوت کلام پاک کرتا رہا تاکہ اس کے دل کو کسی پل قرار آ جائے۔ ولیمے کی تقریب میں فرقان نے علی حیدر کو اپنے اس کولیگ سے بھی انٹروڈیوس کروایا تھا جو شازیہ کا خواہاں تھا۔ فرقان کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح شازیہ کو اس سے شادی کرنے پر راضی کر لے۔ علی حیدر کی بہن آمنہ شادی کے فنکشن پر نہ آ سکی تھی، اس لیے فرقان اب علی حیدر سے کہہ رہا تھا، یار تم بات کرو شازیہ سے، دیکھو کتنا ویل سیٹلڈ بندہ ہے، فیملی بھی اچھی ہے، میں اب اپنی بہن کو اس طرح بے آسرا نہیں دیکھ سکتا، میرا بھی دل دکھتا ہے، اماں ابا بھی شازیہ کے انکار کے آگے بے بس ہیں، مگر بہت دکھی ہیں، تم آج اس سے بات کر کے اسے سمجھاؤ۔ فرقان جسے بالکل اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ کس انسان کو کیا بات منوانے کے لیے فورس کر رہا ہے، اور علی حیدر اب دل پر پہاڑ رکھے دوبارہ شازیہ کی ٹیبل کے قریب آ کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر شازیہ پر ڈالی، سفید سلک کی خوبصورت فراک پہنے، سر پر اسی طرح دوپٹہ اوڑھے، وہ اسے کسی خواب کی طرح محسوس ہوئی جسے آج پھر وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج بیٹھنے کی اجازت بھی نہ مانگی تھی۔ آپ ہمیشہ فیملی سے الگ کیوں نظر آتی ہیں؟ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح شادی انجوائے کریں، ہنسیں بولیں، لوگوں سے ملیں۔ وہ کنکیوں سے شازیہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنی کلائیوں میں پہنی گئی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ اس نے علی حیدر کی کسی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور خاموش رہی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کی شادی سے خوشی نہیں ہوئی؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ علی حیدر کی اس بات کو شازیہ اگنور نہیں کر سکتی تھی، وہ جانتا تھا۔ مجھے بھلا کیوں خوشی نہیں ہوگی اپنے بھائی کی شادی سے؟ میں خوش ہوں کیونکہ میرا بھائی خوش ہے، اس نے جو چاہا اسے پا لیا، اللہ سے دعا ہے کہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ لیکن آپ کا بھائی آپ کے لیے بے حد پریشان ہے شازیہ۔ وہ اچانک نظر اٹھا کے علی حیدر کو دیکھنے لگی۔ علی حیدر نے نظریں جھکا لیں۔ فرقان چاہتا ہے کہ آپ اس کے کولیگ اعظم صاحب سے شادی بس کر دیں علی حیدر صاحب۔ اپنا نام اس کے منہ سے سن کر علی نے نظر اٹھا کر شازیہ کو دیکھا جو اب اسے غصے کے عالم میں گھور رہی تھی۔ مجھے میری زندگی جی لینے دیں، پہلے میری شادی اس لیے کر دی گئی کہ کہیں جہاں زیب مجھے برباد نہ کر دے، اور اب مجھے گھر سے اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ میں بیوہ ہو کر واپس آ گئی ہوں، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ میں اپنا اور اپنے بیٹے کا خیال خود رکھ سکتی ہوں، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی میں، لیکن میں شادی نہیں کروں گی، اب مجھے کوئی فورس نہیں کر سکتا۔
اور ساتھ ہی اگر کسی نے مجھ سے شادی کی بات اگر کسی نے اب دوبارہ کی تو میں اپنی جان لے لوں گی اور ساتھ ہی طلحہ کو بھی مار ڈالوں گی۔ شازیہ کو شاید علم بھی نہ تھا کہ اس کی غضبناک آنکھوں اور اس کے انداز نے علی حیدر کو ایک مرتبہ پھر اس کا اسیر بنا ڈالا تھا اور وہ اس کے اس فیصلے پر بے حد خوش اور مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ خوش رہنے لگا تھا، اس لیے نہیں کہ شازیہ نے شادی سے انکار کر دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے شازیہ میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ اب ایک انڈیپینڈنٹ اور کانفیڈنٹ عورت تھی، جسے اپنے اچھے اور برے فرق کا پتہ تھا، جسے اب کسی شوہر نما مخلوق کے سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔